برطانیہ کے شہری درجنوں قومیتوں میں شامل ہیں جنہیں جلد ہی دن سے زیادہ تھائی لینڈ میں رہنا چاہتے ہیں۔ 93 ممالک کے سیاح جولائی 2024 سے 60 دنوں کے لیے بغیر ویزے کے 2000 کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ کووڈ وبائی امراض کے بعد معیشت کو فروغ دینے کی حکومتی کوششوں کے حصے کے طور پر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فروری 2022 میں روس کے ہمسایہ ملک پر مکمل حملے کے بعد سے یوکرین میں 791 بچوں سمیت 15,850 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیاسی اور امن سازی کے امور DPPA کے یورپ اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر کاویکو گوتوہ نے منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کتب پر کافی زیادہ ہیں۔ آرسنل نے 2004 کے بعد پہلی بار پریمیئر لیگ چیمپئن بننے کی تصدیق کی ہے، کیونکہ مانچسٹر سٹی بورن ماؤتھ میں جیتنے میں ناکام رہا ہے۔ سٹی کو اپنے آخری 2 گیمز جیتنے کی ضرورت تھی، ساتھ ہی امید ہے کہ آرسنل اپنا آخری میچ جیتنے کے ناکام رہا، لیکن منگل کو 1-1 سے ڈرا ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو اپنے متنازع وائٹ ہاؤس بال روم کی تعمیراتی جگہ کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں دارالحکومت کی حفاظت کے لیے ایک چھت پر ڈرون ایمپائر تیار کی جائے گی۔ میکل آرٹیٹا نے سوئے ہوئے دیو ہیکل آرسنل کو جگا کر گنرز کو انگلش فٹ بال کی چوٹی پر بحال کر کے اپنے شکوک و شبہات کو خاموش کر دیا ہے۔ آرسین وینجر کے ناقابل تسخیر سے 22 سال بعد آرسنل نے آخر کار آرٹیٹا پروجیکٹ کو درست کرنے کے لیے لائن کو عبور کر لیا ہے جو 2019 میں ان کی تقرری کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اوپن AI اور مائکروسافٹ کے دیگر بانیوں کے خلاف ایلون مسک کے مقدمے کو مسترد کرنے کے جیوری کے تیز فیصلے نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے کمرہ عدالت میں کیا دیکھا۔ مسک کا کیس ایک کمزور تھا کیونکہ اس نے اسے دائر کرنے کے لیے بہت انتظار کیا۔ اوپن AI کے وکلاء نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح قانون ان کے موکل کی طرف ہے، جبکہ مدعی کی ٹیم نے سام آلٹمین کی ساکھ کی واضح کمی پر توجہ مرکوز کی اور عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ کوئی بھی مسک کے الزامات سے متفق نہیں ہوگا۔ شے شوارٹز ای میل فشنگ حملوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ ایک نوجوان کے طور پر اس نے ایک ہیکر کے طور پر پیسہ کمایا، لیکن 16 سال کی عمر میں پکڑے جانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنی سائبر صلاحیتوں کو حملوں کو شروع کرنے کے بجائے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے تقریباً 1 دہائی اعلیٰ درجے کے سائبر سیکیورٹی کرداروں میں گزاری، جس میں اسرائیل کے ایلیٹ ڈیفنس اور انٹیلیجنس یونٹس کے لیے اہم پروجیکٹس بشمول آئرن ڈوم پروجیکٹ سے منسلک کام ایکسس میں شامل ہونے سے پہلے، جو سٹارٹ اپ بعد میں HP نے حاصل کیا تھا۔ ہنٹنگٹن بیچ میں قائم دفاعی سٹارٹ اپ نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ 3 سالہ ماہ انڈسٹریز نے 50 ملین کیش اور ایکویٹی ڈیل میں ٹھوس راکٹ موٹر سٹارٹ اپ ایکسکواڈرم حاصل کیا ہے۔ ایکسکواڈرم، جسے اب ماخ انرجیٹکس کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا گیا ہے، کو ماخ کے آپریشنز میں مکمل طور پر جوڑ دیا گیا ہے، جس سے یہ جدید بغیر پائلٹ کے نظام میں سب سے اہم اور محدود اجزاء میں سے ایک پر براہ راست کنٹرول رکھتا ہے۔ معاہدہ خود ایک خوش قسمت وقفے سے شروع ہوا۔ دونوں کمپنیاں سب سے پہلے پچھلے ستمبر میں اس وقت منسلک ہوئیں جب ایک حمایتی تقریب میں ایک ایکسکواڈرم گاہک نے مخروقوٹ رکھے جب ایک حمایت بھرتی تقریب میں مخروقوٹ کا ذکر سنا کہ کمپنی ایک ٹھوس راکٹ موٹر سپلائر کے لیے مارکیٹ میں تھی، اور اب تقریباً 5 ماہ بعد اس نے کمپنی کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے۔ اس عمل میں 8 دیگر ممکنہ خریداروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حکام نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں تازہ ترین بظاہر مرکز پر حملے میں ہلاک ہونے والے 2 دیگر افراد کی شناخت کی تصدیق کی ہے۔ منگل کو مسجد کے حکام نے کہا کہ منصور قزیحہ اور نادر عواد اس وقت مارے گئے جب ایک دن قبل 2 مسلح افراد نے مذہبی مقام پر حملہ کیا۔ ساؤتھمپٹن کو انگلش فٹ بال لیگ EFL چیمپئن شپ پلے آف فائنل سے باہر کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے سیمی فائنل کے مڈل زبرو کے تربیتی سیشن کی جاسوسی کا اعتراف کیا تھا۔ منگل کے فیصلے کے نتیجے میں مڈل زبرو کو بحال کر دیا گیا ہے اور انگلش فٹ بال کی پریمیئر لیگ میں جگہ کے لیے ہفتہ کو ویمبلے میں حل کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یوکرین میں برسوں سے جاری تنازع میں تبدیلی آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں یوکرین کی افواج نے ماسکو کے علاقے پر ایک بڑے حملے میں اس کے فضائی دفاع کو چھیدتے ہوئے روسی علاقے میں گہرائی تک حملہ کیا۔ گوگل سمارٹ گلاسز گیم میں واپس آ رہا ہے۔ منگل کو گوگل I/O میں کمپنی نے AR سے چلنے والے شیشوں کی ایک نئی لائن تیار کرنے کے لیے واربی پارکر
اور جنٹل مانسر کے ساتھ ایک نئی شراکت داری کا اعلان کیا کہ ڈیوائسز کو اینڈرائڈ اور iOS ڈیوائسز کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنایا جائے گا اور انہیں سامسنگ کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ وہ اس سال کے آخر میں دستیاب ہوں گے۔ عراقی کردستان میں BBC کی تفتیش میں ایک اعلیٰ سطحی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کارڈوجاف کے زیر انتظام ایک نیٹ ورک جو عرف کارڈورانیہ کے تحت کام کرتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ حالیہ برسوں میں ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کو چھوٹی کشتیوں میں انگلش چینل کے پار برطانیہ پہنچایا ہے۔ بینگو کے بانی اسک اینڈک کے بیٹے کو ان کے والد کی موت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 45 سالہ اینڈک کو کاتالان پولیس نے منگل کے روز فیشن ٹائکون کی موت کی نئی تحقیقات کے حصے کے طور پر حراست میں لیا تھا، جسے ابتدائی طور پر ایک حادثہ سمجھا گیا تھا لیکن بعد میں اسے دوبارہ کھول دیا گیا۔ مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا سے متاثرہ علاقوں میں خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کیونکہ ہلاکتوں کی مشتبہ تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس وبا کو پکڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیوں ایبولا نے ہمیں اذیت دی ہے؟ سونے کی کان کنی کے شہر روامپارا میں 20 کی دہائی کے آخر میں ایک ٹیکسی سوار کہتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ہفتے ہونے والے ریپبلکن پرائم فیملی سے قبل امریکی سینٹ میں ریاست ٹیکساس کی نمائندگی کرنے کے لیے ریپبلکن رن آف میں ٹیکساس اسٹیٹ کے اٹارنی جنرل کین پیکسٹن کی حمایت کی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک طویل پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پیکسٹن میرے اور ہماری حیرت انگیز میگا موومنٹ کے لیے انتہائی وفادار رہے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا کہ ان کے مخالف موجودہ جان کارنین جب مشکل وقت تھے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ کی پٹی کی انتظامیہ اور تعمیر نو کی نگرانی کے لیے قائم کردہ ایک باڈی نے کہا ہے کہ ان کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے درکار فنڈز کی کمی ہے۔ منگل کو میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے نام نہاد بورڈ آف پیس نے تقسیم کیے گئے فنڈز اور تنظیم کے لیے $17 بلین کے وعدے کے درمیان ایک اہم فرق سے خبردار کیا ہے۔ تہران، ایران۔ جب مغربی تہران کے ایک 29 سالہ رہائشی محمد نے اس ہفتے کے شروع میں اپنے کرایہ داری کے معاہدے کی تجدید کی تو قیمتوں میں اضافہ حیران کن نہیں تھا۔ اس کے مالک مکان نے 20 سال پرانے اپارٹمنٹ کا کرایہ 130 ملین ریال ہو 73 سے بڑھا کر 230 ملین ریال کا 130 کر دیا تھا۔ کراچی کی ایک بڑی شاہراہ پر جان لیوا ہٹ اینڈ رن کے واقعے میں ملوث ایک شخص فرار ہونے کے بعد بھی فرار ہے، جب اس کی گاڑی نے دوسری گاڑی کو ٹکر مار دی جس سے ایک شخص ہلاک اور دو نوجوان زخمی ہو گئے۔ جمعرات کو اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اتھارٹی ٹی اے کے علاقے میں ایک تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی ایک چھوٹی کار سے ٹکرا رہی تھی اور ڈبل کیبن گاڑی نے دوسری کار کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ وہ مصروف سڑک کے کنارے سٹاپ پر آنے سے پہلے کئی بار گھوم گئی۔ تیز رفتار گاڑی نہ رکی اور شخص موقع سے فرار ہو گیا۔ نائجیریا کی فوج نے منگل کو کہا کہ امریکہ کے ساتھ مشترکہ فضائی حملوں میں ملک کے شمال مشرق میں اسلامک اسٹیٹ IS کے 175 جنگجو مارے گئے، جن میں عسکریت پسند گروپ کا عالمی سیکنڈ ان کمانڈ بھی شامل ہے۔ دور افتادہ خطہ 2009 سے انتہا پسند شورش کی لپیٹ میں ہے، پہلے بوکو حرام، پھر اس کی شاخ اور حریف اسلامک اسٹیٹ مغربی افریقہ صوبہ، یہ کہنے کے بعد کہ انہیں جنگی جرائم کے لیے ICC کی گرفتاری کا وارنٹ موصول ہوا ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک گاؤں سے فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ سموٹرچ نے ICC کے اس اقدام کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ امریکہ نے غزہ پر اسرائیل کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرنے والے امدادی جہازوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 4 کونوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بغیر ثبوت کے الزام لگایا ہے کہ امدادی جہازوں کے منتظمین حماس کی حمایت میں فلسطینی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منگل کو یہ پابندیاں اس وقت لگائی گئی ہیں جب اسرائیلی فوج غزہ جانے والے جہازوں کے تازہ ترین بیڑے کو روک رہی ہے۔ صومالی لینڈ اپنا سفارت خانہ یروشلم میں منتقل کرے گا اور اسرائیل جلد ہی ہرگیسا میں اپنی نمائندگی قائم کرے گا۔ محمد ہاگی اسرائیل میں صومالیہ کے الگ ہونے والے خطے کے سفیر کے مطابق، ہاگی نے منگل کو ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ یہ پیش رفت جو اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے چند ماہ بعد ہوئی ہے، ہمارے دونوں لوگوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی، باہمی احترام اور اسٹریٹجک تعاون کی عکاسی کرتی ہے۔
گوگل نے آپ کے ان باکس میں AI داخل کرنا مکمل نہیں کیا ہے۔ منگل کو ٹیک دیو نے جی میل کے لیے اپنی AI انباکس فعالیت میں توسیع کا اعلان کیا، جس میں بات چیت کے AI خصوصیات شامل ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تلاش کے الفاظ میں ٹائپ کرنے کے بجائے جی میل سے اپنے ان باکس میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جمنی AI سے چلنے والا فیچر، جسے جی میل لائیو کہا جاتا ہے، آپ کے ان باکس میں موجود معلومات کو تیزی تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ 10 بلیو لنکس کا دور باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ گوگل نے منگل کے روز ایک نئے تصور شدہ ذہین سرچ باکس کے ایک AI سے چلنے والے اوور ہال کی نقاب کشائی کی، جسے کمپنی ویب پر اس انٹری پوائنٹ میں سب سے بڑی تبدیلی کے طور پر بیان کرتی ہے، جب سے 25 سال پہلے سرچ باکس کی شروعات ہوئی تھی۔ 2026 کے گوگل I/O کلیدی نوٹ میں ٹیک دیو نے سرچ میں نئی ایجنٹی صلاحیتوں کا انکشاف کیا، جہاں صارفین دلچسپی کے موضوعات پر اپڈیٹ رہدت AI ایجنٹس تخلیق، تخصیص اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان ایجنٹ AI سسٹمز کی طرف گوگل کے بڑے دباؤ کا حصہ ہے، جو ایک وقت میں صرف ایک سوال کا جواب دینے کے بجائے پہل کر سکتا ہے اور جاری کاموں میں مدد کر سکتا ہے۔ روایتی سرچ ٹولز کے برعکس جو صرف اشارہ کرنے پر ہی جواب دیتے ہیں، گوگل کے انفارمیشن ایجنٹس کو پس منظر میں مسلسل کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 24/7 صارفین کو روزانہ ایک ہی معلومات کو بار بار تلاش کرنے کی ضرورت کے بغیر اپنی دلچسپیوں سے باخبر رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ گوگل نے منگل کو جیمنی 3 فلش لانچ کیا، ایک نیا AI ماڈل جس کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ کوڈنگ اور خود مختار AI ایجنٹوں کے لیے ابھی تک سب سے مضبوط ہے۔ یہ ماڈل، جسے کمپنی کی سالانہ I/O ڈیولپر کانفرنس میں متعارف کرایا گیا تھا، آزادانہ طور پر کوڈنگ پائپ لائنوں کو انجام دے سکتا ہے، تحقیقی منصوبوں کا انتظام کر سکتا ہے اور اندرونی ٹیسٹوں میں مکمل طور پر شروع سے ایک آپریٹنگ سسٹم بنا سکتا ہے۔ ریلیز گوگل کے AI کو ایک مکالماتی ٹول کے طور پر پچ کرنے سے AI کو ایجنٹ ٹول کے طور پر منتقل کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ صرف سوالات کے جوابات نہیں ہیں، بلکہ کم سے کم انسانی انپٹ کے ساتھ حقیقی کام کی منصوبہ بندی، تعمیر اور اعادہ کرنا ہے۔ ہم سب نے اپنے دوست کو یہ دکھانے کے لیے گوگل میپس پر اسٹریٹ ویو کھینچ لیا ہے کہ ہمارا بچپن کا گھر کیسا تھا، یا اس چھوٹے سے شخص کے آئیکن کو پیرس کی سڑکوں پر چھوڑ دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہم نے کسی ٹھنڈے محلے میں ہوٹل بک کیا ہے۔ ایسا کرنے کے قابل ہونے کا تصور کریں، لیکن اتنے زیادہ عمیق من آپ کو واقعی گلی اور اس کے ماحول کی کام ہے جو آپ کو واقعی گلی اور اس کے ماحول کی نقالی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہاں تک کہ موسم کو ایڈجسٹ کرنے یا کل کے بعد کے دن کے منظر نامے میں کیسا نظر آئے گا جیسے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ گوگل کے تازہ ترین انضمام کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ آج سے گوگل ڈیپ مائنڈ اسٹریٹ ویو کو پروجیکٹ جینی سے جوڑ رہا ہے، کمپنی کا عمومی مقصد والا عالمی ماڈل جو متنوع متعامل ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ نئی خصوصیت گوگل I/O ڈیولپر کانفرنس کے دوران شروع کی گئی۔ اسلام آباد نجکاری کمیشن نے منگل کو ملک کی سب سے قابل عمل بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں ڈسکوز میں سے 3 کی انتہائی تاخیر سے فروخت کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے اظہار دلچسپی ایوس کو مدعو کیا ہے۔ ڈسکوز کی جزوی یا مکمل فروخت کے لیے کی آخری تاریخ مالی سال کی پہلی سے اگلے مالی سال کی پہلی سے ماہی میں آتی ہے۔ 3 کمپنیاں فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، فیسکو گجران آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو ہیں۔ BBC کی ایک تحقیقات کے مطابق 2 خواتین نے الزام لگایا ہے کہ میرڈ ایٹ فرسٹ سائٹ UK کی فلم بندی کے دوران ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، جس نے برطانوی نشریاتی ادارے چینل 4 کو ریئلٹی TV شو کے تمام پچھلے سیزن ہٹانے پر مجبور کیا تھا، جبکہ وہ الزامانہ جانے والا یہ شو خود کو ایک جرات مندانہ سماجی تجربہ کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں سنگل لوگ اجنبیوں سے شادی کرتے ہیں جو اپنی شادی کے دن پہلی بار ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ شادی قانونی طور پر پابند نہیں ہے جوڑے، جبکہ شادی روزانہ فلمایا جاتا ہے، پھر ہنی مون پر جاتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں اور اپنے تعلقات کو نیویگیٹ کرتے ہیں۔